بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خدمت دین پر اجرت لینا، تعلیم قرآن پر اجرت لینا، تنخواہ لے کر مسجد مدرسے کی خدمت کرنا، پہلی بات جو موضوع مطالعے کا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور ذاتی معاشی زندگی کیا تھی، کیسے گزارا ہوتا تھا آقا کا، کیا سورس آف انکم تھے، آمدنی کے کون سے ذرائع اللہ نے آقا کو دیا تھا۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں، پڑھو اس کو۔ مال غنیمت میں حصہ تھا، ہدایہ صحابہ کرام پیش کرتے تھے، تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، آپ کا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا، لیکن اللہ نے جو کچھ دیا آپ نے خرچ کیا۔ اور کیا نہیں دیا اللہ نے؟ دوسری بات، مسلمانوں کے دور عروج میں بیت المال خدام دین کی کفالت کرتے تھے۔ بیت المال سے تنخواہ جاری ہوتی امام کی، معلم قرآن کی، قاضیوں کی، امراء اور گورنروں کی۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ خلیفہ بنائے جانے کے بعد کپڑے بیچنے کے لیے نکلے، تو روکا دوسرے صحابی نے کہ تم کپڑے بیچتے رہو گے، امور خلافت کون دیکھے گا؟ تو بقدر کفاف باقاعدہ بیت المال سے تنخواہ طے ہوئی، بقدر کفاف۔ میٹھے کے لیے بھی پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنا پڑا، اور ڈرتے تھے کہ کوئی زائد پیسہ میری ذات پر نہ لگ جائے۔ اور مرتے وقت وصیت کی حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، ان صحابہ نے، کہ فلانی زمین بیچ کر جتنی تنخواہ لی واپس کر دینا بیت المال میں۔ یہ معمول کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بقدر کفاف لیا، اور وہ انتہائی پیکر عزیمت لوگ تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے دنیا نہیں بنائی، اور جو بقدر کفاف لیا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ اکابر کے یہاں بھی یہ معمول رہا۔ ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی تنخواہ لی واپس کر دی فتوحات کے آنے کے بعد۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جتنی تنخواہ انہوں نے اشرفیہ راندیر سے لی، دارالعلوم دیوبند سے لی، سب واپس کر دی۔ تیسری بات، 3 حدیثوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ 2 حدیثیں ہیں جو جواز کو بتلاتی ہیں۔
حضرت علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ، حضرت علاقہ بن سحار رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، جہاں پر قیام ہوا وہاں پر ایک شخص کو جنون لگ گیا. لوگ دعا پڑھانے کے لیے آئے، پوچھا کوئی ہے تم میں پڑھنے والا؟ انہوں نے پڑھا 3 دن تک 2 مرتبہ صبح شام سورہ فاتحہ، وہ صحیح ہو گیا. انہوں نے 100 بکریاں دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذھا، لے لو بکریاں، فلا عمری من اکل برقیت باطل لقد اکلت برقیت حق، او کما قال علیہ السلام. لوگ حرام جھاڑ پھونک سے کھاتے ہیں، تم تو صحیح رقیہ پڑھ کر کھا رہے ہو. دوسری حدیث ہے جو جواز بتلاتی ہے. صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا، سانپ ڈس دیا وہاں مقامی کو. انہوں نے آ کر صحابہ سے درخواست کی کچھ پڑھ دو، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آقا نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. جس چیز پر تم اجرت لو وہ تو سب سے بہتر کتاب اللہ، اس پر اجرت لینا بہتر ہے. ایک روایت ہے جو ناجائز ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور جس پر لوگ اپنی سمجھ کے مطابق اصرار کرتے ہیں. وہ روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے صفہ والوں کو پڑھایا اور ان سے تحفے میں ہدیے میں ایک کمان لے لی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے اور یہ فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کا ہار ڈالا جائے تو قبول کر لو اسے. میرے عزیزو، قرآن حدیث فقہ کے بغیر کبھی نہیں سمجھے جا سکتے. فقہا ہی ناسخ و منسوخ، فقہا ہی اس جملے کی حرارت و برودت اور فقہا ہی اس کے حدود اربعہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا فقہا ہی سمجھتے ہیں. گمراہی کی بنیاد ہے فقہ کا انکار. محدثین فقہا سب نے لکھا. یہ جو حضرت عبادہ بن صامت والی روایت ہے، صفہ والوں سے لینے پر ناراضگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. غریب سے کیوں لیا؟ صفہ والے تو ایسے ہی بیچارے نادار لوگ ہیں. اور دوسرا یہ حدیث منسوخ ہے. کیوں منسوخ ہے؟ کیا ہدیہ قبول کرنا ناجائز ہے؟ اجرت نہیں، ہدیہ تو جائز ہے. تو اس حدیث کے سارے جزئیات پر کوئی عمل نہیں کرتا. مستقل بحثیں ہیں، مفتی احمد اللہ نثار صاحب کی بھی کتاب ہے اور کئی لوگوں کی تحریریں موجود ہیں. بلکہ اس حدیث کو شروع حدیث میں دیکھا جائے گا تو سارے پہلو مل جائیں گے. صرف ترجمہ دیکھ کر حدیث کا فیصلہ مت کرو، نقل مت کرو. عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے نہیں لینے پر، لا اسألکم علیہ اجرا. انبیاء علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اجرت نہیں لیتا. یہ کس سے کہا؟ کافروں سے کہا، مسلمانوں سے کہا. کیا لا اسألکم علیہ اجرا
ان دو حدیثوں سے نہیں ٹکراتا ہے؟ اگر اس لا اسلکم علیہ اجرا کا مطلب وہی ہے جو مانعین سمجھتے ہیں، کیا حضرت عمر نے لا اسلکم علیہ اجرا نہیں سمجھا؟ کیا حضرت ابو بکر نے نہیں سمجھا؟ تعبیر میں محتاط رہنا چاہیے، مسئلے کے سارے پہلو کو بیان کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو، اپنے مزاج کو شریعت مت کہو، کسی مسئلے پر بات کرو تو دونوں رائے نقل کرو۔ عوامی مجمع میں ایسی بات نہ کرو جس سے خدام دین کا ہلکا پن آ جائے، بے وقاری آ جائے۔ پہلے ہی امت علماء سے کٹی ہے، پہلے ہی دشمن مدرسوں کو دفن کرنے کے پیچھے تلا ہے، اور اب مزید ایسی باتیں کریں جو دوریاں بڑھانے والی ہیں تو ہم مخلص نہیں ہو سکتے، ہمدرد نہیں ہو سکتے، عقل مند مصلح نہیں ہو سکتے۔ امت کیا دے رہی ہے خدام دین کو؟ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں امت مسلمہ آج بھی خدام دین کو کیا دے رہی ہے؟ لینن کے کپڑے وہ پہننے لگ گئے، فارچونر چلانے لگ گئے، بڑے بڑے محل بنانے لگ گئے۔ کہ یہ کہا جائے کہ دنیا کی محبت ہے، مجوزین میں اخلاص ہی نہیں ہے تنخواہ لینے والوں میں۔ جس عالم دین کو، جس مقری کو، جس قاری کو، جس مفتی کو، جس قاضی کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، ضرورت نہیں ہے تو نہ لے بھائی، کیوں لالچی بنتے ہو؟ لیکن لینا حرام نہیں ہے، لینا ناجائز نہیں ہے، فقہائے احناف نے بھی جائز قرار دیا امت کی بے دینی کو دیکھ کر۔ فقہا کا اس میں اب اختلاف باقی نہیں رہا۔ چندے کی تحقیر مت کرو، چندے کو بے وزن مت کرو۔ کون سا اجتماعی کام ہے جو چندے کے بغیر ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کی تنخواہ چندے سے ملتی ہے، پورے ملک سے جو ٹیکس وصول ہوتا ہے، جو چندہ ہوتا ہے، اس سے وزیر اعظم کی تنخواہ ملتی ہے۔ ایم ایل اے ایم پی کی تنخواہ علاقے کے ٹیکس سے ملتی ہے، اس میں حلال کتنا ہے، حرام کتنا ہے، خوشی سے دینے والے کتنے ہیں، ناراضگی سے دینے والے کتنے ہیں۔ مسجد مدرسے کو دیے جانے والے لفافے تو باعزت ہے، امت اٹھنی چورنی جوڑ کر پیٹ کاٹ کر دیتی ہے، نورانی ہے۔ ہاں، جو چندہ دھاندلیوں کے ساتھ ہے، خیانت کے ساتھ ہے، اصول شرع کی عدم رعایت کے ساتھ ہے، اس چندے پر ضرور تنقید کی جائے، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے تمام محصلین کا مذاق، تمام محصلین کو گھٹیا نگاہوں سے دیکھنا، یہ کسی خیرخواہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ تنخواہ نہ لیں، تجارت کریں، تجارت کے ساتھ دین کی خدمت کریں۔ صحابہ کرام تجارت کرتے تھے،
یہ بولنے کو تو بہت ہی پرکشش، قابل عمل، بہت خوددار اور مستغنی بنانے والا عمل محسوس ہوتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مخاطب اور جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے یا جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کیا طبیعتوں میں اتنا استحکام ہے کہ دنیا غالب نہ آ جائے، کاروبار غالب نہ آ جائے؟ ہمارے ذہن میں وہ کتاب ہے قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی، ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء۔ ہمارا علم ہے ناقص کہ علماء کرام حلوہ بھی بیچتے تھے، جوتے بھی سیتے تھے، جساس بھی تھے، خصاب بھی تھے، یہ سب ہے۔ امام ابو حنیفہ تجارت کرتے تھے، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ امام ابو حنیفہ کی فجر کتنی چھوٹی، اور امام ابو حنیفہ کی تجارت نے فقہ کی تدوین میں کیا رکاوٹ ڈالی، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کتنوں کی کفالت کی۔ اکابر کے ملفوظات کی طرف آئیے۔ فضائل تجارت میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہترین مال ہے وہ جو خدمت دین کے ذریعے سے ملے، سامان بیچ کر ملا، ٹھیکیداری کر کے ملا، دکان چلا کے ملا، خدمت قرآن سے ملا، یہ تو نورانی اجرت ہے۔ فضائل صدقات میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء کو تجارت کرنا چاہیے، حضرت فرماتے ہیں کہ پھر تجارت ہی غالب آ جاتی ہے، خدمت ختم ہو جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نتیجہ ارذل کے تابع ہوتا ہے، دودھ اور گٹر جمع کرو گے تو دودھ بھی گٹر بن جائے گا۔ تجارت اور خدمت دین والوں پر پھر تجارت ہی غالب آ جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کیا حضرت مولانا عبد الباری ندوی رحمت اللہ علیہ نے تجدید معاشیات میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اس لیے علماء تجارت کریں۔ میں پوچھتا ہوں نبوت کے بعد کتنی تجارت کی؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک شاگرد نے آ کر کہ حضرت مدرسے کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، میں کالج میں پڑھاؤں گا اور وہاں سے فراوانی آ جائے گی تو مدرسے کی خدمت بہت زیادہ ہو سکے گی۔ چند مہینے کے بعد وہ صاحب آئے تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا، بتاؤ بھائی کتنی کتابیں لکھ دی، کتنے فتوے لکھ دیے، کتنی تصنیف و تالیف کر دی؟ تو وہ رونے لگ گئے، حضرت کاش میں نے آپ کے مشورے کو قبول کر لیا ہوتا۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الحدیث صاحب سے پوچھا کہ میں تنخواہ لینا نہیں چاہتا ندوہ کے خدمت کی۔ حضرت نے فرمایا لے کر خدمت کرو، تواضع بھی رہے گا، تکبر پیدا نہیں۔ میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، اپن فی سبیل اللہ کرتے ہیں کام، تنخواہ نہیں لیتے ہم۔ تو کیا تنخواہ لینے والے حقیر ہیں آپ کی نظر میں، یا آپ ہی مخلص ہیں وہ مخلص نہیں ہے؟ آپ کا معاملہ آپ کے اللہ کے حوالے، لیکن دوسرے امت کے صلحاء کے اور بیشتر اکابر کو ہلکا سمجھنا اور بے وزن کم وزن کر کے پیش کرنا،
یہ کوئی معتدل تصور نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ حضرت میں بغیر تنخواہ کے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تربیت کا علم صحبت سے آتا ہے، شریعت کا علم کتابوں سے آ جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزرے، حضرت نانوتوی نے آ کر کہا حضرت میرا گزارا دوسرے ذریعے سے ہو رہا ہے، اب میں بغیر تنخواہ کے کام کر رہا ہوں۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا سوال عدم تکمیل توکل کی علامت ہے۔ جو انتہائی اعلیٰ درجے کا توکل ہے، ترک اسباب کا اعلیٰ درجے کا، اولو العزم لوگوں کا توکل، عام لوگوں کا نہیں ہے، مطلوب بھی نہیں ہے۔ امام غزالی نے جہاں پر بحث کی ہے اس کو دیکھ لیجیے علوم میں۔ سوال تو عدم تکمیل توکل کی علامت ہے، اس لیے جب آپ نے پوچھا تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اچھی بات ہے، پھر ذہن پریشان نہ ہو، پھر فاقے بھی گوارا، اور دستے سوال بھی کسی کے سامنے دراز نہیں کروں گا۔ وہ عزیمت والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مبتدی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا ان میں سے کتنے تاجر تھے بتا دیجیے۔ اب جتنے مدرسے چل رہے ہیں اور وہاں پر درد مند فکر مند وقت دینے والے اساتذہ کتنے تاجر ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں دوستوں سے آپ کی نظر میں دین کی خدمت کرنے والے ملک اور عالم میں کون کون ہیں؟ نام بتا دیجیے۔ فلانے فلانے فلانے۔ غلام محمد وستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی کتنی کمپنیاں ہیں؟ حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، کتنے کروڑ کے شیئرز ہیں ان کے پاس۔ کام وسائل والوں سے نہیں ہوا، عزائم والوں سے ہوا، دولت والوں سے نہیں ہوا، ہمت والوں سے ہوا۔ وہ علاقے، وہ خاندان، وہ برادریاں جو بہت بہتر ہیں تجارتی اعتبار سے، اور وہ اپنے علماء کو تجارت کے ساتھ خدمت میں چلا رہے ہیں، تو ان کے پاس تو فراوانی زیادہ ہے نا بھائی، تو وہ زیادہ جلسے سنبھالتے، وہ زیادہ کتابیں لکھتے، وہ دوسرے یکسو علماء کی معاشی خدمت کر دیتے۔ تاجر علماء دیگر علماء کی کفالت زیادہ کرتے ہیں یا غیر تاجر علماء نے علماء کی کفالت زیادہ کی ہے؟ یہ بھی ایک موضوع ہے جاننے کا، ٹٹولنے کا، جائزہ لینے کا۔ اور جو لوگ مشورہ دے دیتے ہیں علماء کرام کو تجارت کا، اس کے بعد کون ذمہ دار ہے ان کو خدمت دین پر جمانے کا؟ کیا ہماری زندگی کا مسئلہ صرف قلت تنخواہی ہے؟ قلت عمل نہیں، قلت صفات نہیں، قلت تعلق مع اللہ نہیں، کمانے خرچ کرنے کی بد سلیقگی نہیں، اپنے کام میں احسان اور اتقان نہ لانا نہیں؟ کیا مال کی قلت ہی ہماری سب سے بڑی کمی ہے؟ کیا جنہوں نے مال کی قلت کے مسئلے کو حل کر لیا ان کے پورے مسائل حل ہو گئے؟ فقر کے فضائل پڑھو، فقر کے فضائل احیاء العلوم میں
فقر کے فضائل صدقات میں فقر کی کوکھ سے ہی مجدد پیدا ہوا ہے، فقر کی کوکھ سے ہی اولیاء پیدا ہوا ہے۔ سامان تعیش والوں کے لیے میدان نہیں کھلے، لیڈرشپ کی کلاسز لیڈر نہیں بناتی، حالات لیڈر بناتے ہیں، تجربات لیڈر بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، اخروٹ کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے عقل آتی ہے۔ معاشی یکسوئی ہونی چاہیے، لیکن بہت جلدی شیخ کے مشورے کے بغیر، نوعیت کا اندازہ کیے بغیر اپنے آپ کو خدمت دین سے ہٹانا یا کم کرنا، تجارت میں پڑنا، یہ قرآن و حدیث، سیرت سلف کی جو سمجھ ہم نے پائی اس کے بالکل خلاف ہے، نقصان دہ ہے اس طبقے علماء کے لیے۔ امت میں ایک طبقہ ہے، ہم اس کی نیت پر حملہ نہیں کرتے۔ علماء کو ڈاکٹر بناؤ، علماء کو وکیل بناؤ، علماء کو آئی پی ایس میں آنا چاہیے، بہت اچھا جذبہ ہے۔ اگر اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس طبقے میں دین کی نمائندگی ہو، اسلام کی صحیح ترجمانی ہو، تو واقعتاً یہ نیک نیتی پر ہی مبنی ہے۔ اور اگر اس لیے اس میدان میں اتارنا چاہتے ہیں کہ بہت قابل رحم ہے، قسم پرسی کے عالم میں ہے، کھانے پہننے کو نہیں، ان بیچاروں کی غربت کا علاج ہو جائے اس لیے وہ ادھر آ جائے، تو ایسے رحم کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے بے غیرت علماء نے تم سے مانگا ہے آج تک؟ اس سے زیادہ جو سوچنے کا پہلو ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ مدرسے میں آنے والا فیصد کتنا ہے؟ 1% بھی نہیں ہے۔ پورے ضلع میں 10 مدرسے اگر فرض کر لی جائیں اور 10 مدرسوں کے پورے طلباء 1500 ہوں گے، اتنے بھی نہیں ہیں ہمارے صوبے میں، 4000 ہوں گے، 5000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، اتنے تو علاقے کے 2 اسکولوں میں، 4 کالجوں میں۔ دوسرا پہلو غور کرنے کا، مرتد ہونے والے علماء حفاظ زیادہ ہیں یا ڈاکٹر انجینئر اسکول کالج کے ہمارے طلبہ زیادہ ہیں؟ ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی فکر کر رہے ہیں آپ، لیکن امت میں اسکول کالج کے طلبہ کو مومن باقی رکھنے، مرتد ہونے سے بچانے کی کوشش اتنی کیوں نہیں ہے؟ ذکر ہی نہیں اس کا۔ تیسرا قابل غور پہلو یہ ہے کہ مدارس تو بے سرو سامانی کے باوجود اور ان کی ساری خامیوں کو ہم جانتے ہوئے آج بھی امت کے دینی تقاضوں کو اپنی صلاحیت سے زیادہ پورا کرنے میں کامیاب ہے۔ اسکول کھولنے والے علماء ہی ہیں، زیادہ تعداد میں توجہ دلانے والے علماء ہی ہیں، سیاسی ایشوز پر محنت کرنے والے علماء ہی ہیں، ایس آئی آر پر، این آر سی پر، سی ڈبل اے پر دردمند ہونے والے علماء ہی ہیں، پرسنل بورڈ میں علماء ہی ہیں۔ مدارس اپنی بے سرو سامانی کے باوجود، امت کی انتہائی ناقدری کے باوجود بہت حد تک دینی اور ملی سیاسی ضروریات کی تکمیل میں مدارس کامیاب ہے۔
اگر سپریم کورٹ کے جج مسلمان نہیں ہیں تو یہ سوال اسکولوں سے ہوگا، کالجز سے ہوگا، یونیورسٹیوں سے ہوگا کہ آپ نے کیوں تیار نہیں کیے؟ سوشل میڈیا پر اسلام کے اعتراضات کے جوابات دینے والے آپ نے کیوں تیار نہیں کیے؟ ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے، دوسرے طبقے کو الگ نہیں سمجھنا ہے۔ قوم کی خدمت جیسے دینی مدارس سے ہونی چاہیے، عصری علوم سے بھی ہونی چاہیے۔ خلافت کا قیام صرف دینی علوم سے نہیں ہوگا، عصری فنون میں باکمال لوگوں سے بھی ہوگا۔ لیکن بہت تھوڑے فیصد جو دین اور علم دین اور مدرسوں کی طرف اور عام طور پر چھوٹے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو رجوع ہوتے ہیں، ان کو بھی منبر و محراب سے بیگانہ کرنا، ان کو بھی دینی قیادت سے ہٹا کر دوسری عصری راہیں بتانا، کیا یہ مناسب رہے گا؟ یہ اصل غور کرنے کا پہلو ہے۔ مدارس اپنے ابناء قدیم کو رابطے میں رکھیں، مدارس اپنی بنات قدیمات کو رابطے میں رکھیں اور ان کو میدان دیں، استعمال کریں، متحرک کریں، معاشی یکسو کریں، ان کو خوددار باقی رکھیں، بدلتے حالات کے چیلنجز انہیں سمجھائیں۔ یہ اہل مدارس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل حق پر جینا، اہل حق کے مشرب پر جینا، اہل حق کے مشرب پر مرنا، خدمت دین پر جینا، خدمت دین پر مرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ کوئی فاقے نہیں آ گئے، کوئی جنازے نہیں اڑ گئے، کوئی بھوک مری نہیں آ گئی، کوئی قید خانوں میں نہیں ٹھونسا گیا، کوئی قحط سالی مسلط نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے، فراوانی میں رکھا ہے، کروڑوں انسانوں سے بہتر رکھا ہے۔ شاکر بن کے چلو، شاکی بن کے نہیں۔ اپنے سے کم کو دیکھو، پریشان رہو گے پوری زندگی اگر دنیا کے باب میں آدمی اپنے سے آگے کو دیکھے۔ قناعت ہی نہ ختم ہونے والی دولت ہے، قناعت ہی نہ ختم ہونے والی دولت ہے۔ آخرت سامنے ہے، قدم پیچھے نہیں ہوں گے۔ روح اور دل کا سنوارنا سامنے ہے، قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اخلاص کے ساتھ خدمت کریں گے، اللہ ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہیں کرے گا۔ جیسے ایک ڈاکٹر اپنے اوزار کی حفاظت کرتا ہے، اللہ بھی ان سینوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس زبان کی حفاظت کرتے ہیں جو ان کے دین کے اوزار بن چکے ہیں۔ توکل کے بغیر دین کی خدمت پر آدمی نہیں جمے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔